ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 اور 118 کی روشنی میں وفات مسیح سے متعلق اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 117 کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو تو ضرور اسے جان لیتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ یقیناً تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے واضح الفاظ میں عیسائیت میں پھیلے عقیدہ تثلیث کا رد کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلی ہی آیت میں عیسائیت کے عقیدہ تثلیث سے لا علمی کا اظہار بھی فرما رہے ہیں۔ اب ہم مختصراً تثلیث کے متعلق مسیحی کیا عقیدہ رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ تثلیث انگریزی میں ٹرینٹی کو کہتے ہیں۔ تثلیث مسیحیت کا ایک لازمی جز ہے۔ لفظ تثلیث بائبل میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ تثلیث کا مطلب ہے ایک میں تین یا تین میں ایک۔ مسیحی خدا کو ایک ہی مانتے ہیں مگر ایک میں تین ہستیوں کو شامل کرتے ہیں۔ اس عقیدے کو ایک لفظ میں سمونے کے لیے مسیحیت کے اولین علماء نے لفظ تثلیث استعمال کیا۔ جن تین ہستیوں کو اس ایک میں شامل کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہیں: خدا باپ یعنی کہ خدا، خدا بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح، خدا روح یعنی کہ فرشتے۔ اب ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ بس جب تو نے مجھے وفات دے دی، فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا، اور تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ایک واضح دلیل پیش کرتی ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف دو زمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا زمانہ وہ جس میں مسیح علیہ السلام ان کے اندر موجود تھے، اور دوسرا زمانہ وفات کے بعد کا زمانہ ہے۔ مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم میں شرک کا دور میری وفات کے بعد شروع ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی کئی صدیوں سے شرک میں گرفتار چلے آتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام اقرار کرتے ہیں کہ شرک میری وفات کے بعد شروع ہوا۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدت سے وفات پا چکے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، تو لامحالہ وہ سب عیسائیوں کا شرک اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اپنی امت کے بگاڑ سے پورے واقف ہو جائیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری امت مجھ کو خدا بنا رہی ہے۔ تو اس صورت میں وہ کس طرح اپنی ناواقفیت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ نعوذ باللہ ایک غلط بیانی ہوگی اگر وہ باوجود علم رکھنے کے پھر لا علمی کا اظہار کریں۔ ناظرین، اب ہم ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے جس میں ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 کی تفسیر ملتی ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کی بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکالی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب سے تو ہی ان پر نگراں ہے۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ جہنم کی طرف چلائے جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان کو دیکھ کر چلا اٹھوں گا، اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اس پر فرشتے کہیں گے، آپ نہیں جانتے، یہ لوگ تو آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 118، کتاب التفسیر، باب قول ما جعل اللہ من بخیرۃ ولا صائبہ، صحیح بخاری۔ یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب اے خدا تو نے مجھ کو وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا۔ محترم ناظرین، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ اپنے متعلق استعمال کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، بلکہ موت نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متبعین سے الگ کیا تھا۔ یہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لینے چاہیے۔ اللہ